السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کچھ باتوں پہ آپ صرف ہنس سکتے ہیں۔ فرحت احساس صاحب جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ اقبال ہمارے نہیں، اقبال آپ کے نہیں ہیں تو نقصان کس کا ہے؟ اقبال کا نہیں۔ اقبال اگر آپ کے نہیں ہیں تو یہ آپ کا نقصان ہے، یہ آپ کی اپنی نادانی ہے۔ کوئی بیوقوف آدمی ہی یہ کہے گا کہ اقبال اس کے نہیں ہے۔ آپ اردو کے شاعر ہیں اور اقبال آپ کا نہیں ہے۔ جب اقبال آپ کا نہیں ہے تو آپ کی کل کیا حیثیت بننے والی ہے؟ اردو زبان و ادب کا تصور اقبال کے بغیر ادھورا ہے۔ اردو کی کوئی بھی تاریخ اقبال کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہی اردو بولتے ہیں تو غالب اور اقبال تصور میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ اقبال کو ہٹاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو مارتے ہیں، اپنی تہذیب و ثقافت کا گلا گھونٹتے ہیں، اور یہ بیوقوفی کون کرتا ہے؟ اقبال پوری دنیا میں راج کر رہے ہیں۔ اقبال کے افکار و تصورات کے ماننے والے دنیا کے خطے خطے میں ہر طرف اقبال ہیں۔ تو اگر آپ نہیں مانتے، یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال آپ کے نہیں ہیں، تو اردو کے چمن کے سب سے خوبصورت پھول سے آپ محروم ہیں۔ آپ کو اپنی محرومی پہ ماتم کرنا ہونا چاہیے۔ اس میں خوشی کا کوئی پہلو نہیں ہے، اس میں فخر کا کوئی پہلو نہیں۔ اقبال کے بغیر اردو نہیں، اقبال کے بغیر اردو تہذیب و ثقافت کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اقبال کے بغیر اردو کو جو عظمت حاصل ہے، اس عظمت کا امکان ختم ہوتا ہے۔ تو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اقبال ہمارے نہیں ہے، تو دراصل آپ وہ بیوقوفی کرتے ہیں جس بیوقوفی کی مثال آسانی سے نہیں ملے گی۔ اقبال آپ کے نہیں ہیں اور اقبال پوری دنیا کے ہیں۔ اردو کا استعارہ ہے۔ اردو بولتے ہی لوگ اقبال کو ڈھونڈتے ہیں۔ جب کبھی کہیں جائیے اور کہیے کہ ہاں ہمارا اس خطے سے تعلق ہے جہاں اردو بولی جاتی ہے، تو لوگ اقبال کو یاد کرتے ہیں۔ اقبال آئیکن ہیں، چمپئن ہیں، اقبال استعارہ ہے اردو کا۔ تو اگر آپ کو اقبال نہیں چاہیے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اقبال ہمارے نہیں ہیں، تو آپ اپنی محرومی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور کسی کے پاس اقبال نہیں ہو، یہ اس کی محرومی ہے۔ اس پہ ماتم کرنا ہونا چاہیے، اس کو مرثیہ لکھنا چاہیے۔ یہ کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اقبال ہمارے نہیں ہیں۔ اقبال آپ کے نہیں ہیں تو آپ کے حصے میں رہ کیا جاتا ہے؟ کہیں دنیا کے کسی خطے میں بول کر دیکھ لیجئے۔ آج بھی اردو شاعری پہ جہاں جہاں گفتگو ہوئی ہے، آج بھی ہوتی ہے، تو کیا وہ گفتگو اقبال کے بغیر ممکن ہے؟ غالب اور اقبال سے زیادہ بھی کہیں کسی پہ کچھ لکھا گیا ہے؟ کیا اتنے سارے گوشے کسی اور شاعر کے یہاں ہیں؟ کیا واقعتاً اقبال نے اردو کو کہاں سے کہاں نہیں پہنچا دیا ہے؟ تو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اقبال کی ضرورت نہیں ہے یا اقبال آپ کے نہیں ہیں، تو دراصل آپ اپنی محرومی کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ کے پاس نہیں، آپ کا دامن خالی ہے۔ اقبال پوری دنیا کے ہیں۔ اقبال آفاقیت کے حامل شاعر ہیں۔ اقبال سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، اور ان چیزوں سے لوگ کہیں کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ بھائی اس میں ان سورج، چاند اور ستاروں کی کوئی غلطی نہیں ہے، یا ان کا نہ کوئی قصور ہے، نہ ان پہ کوئی پریشانی آتی ہے، نہ ان پہ کوئی حرف آتا ہے، نہ ان کا کچھ بگڑتا ہے۔ آپ کے نہیں ہیں تو یہ آپ کے لیے ماتم کی بات ہے۔ اقبال کے بغیر اردو نہیں ہے۔ اردو کو اردو بنانے میں اقبال کی عظمتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اقبال کی عظیم تخیلات کا بہت بڑا کردار ہے۔ اقبال اردو شاعری کی بلندی کا استعارہ ہے۔ اقبال اردو شاعری کی قوت کا استعارہ ہے۔ اقبال اردو تہذیب و ثقافت کے اوج ثریا کا استعارہ ہے۔ اقبال کے بغیر اردو شاعری، اردو تہذیب، اردو تمدن کسی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ اس طرح کی بات کر کے فرحت احساس صاحب اپنی نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہ کوئی پولیٹیکل بیان نہیں ہے۔ وہ وقت لد گیا جب ہندوستان میں اقبال کا نام لینا آسان نہیں تھا۔ جگن ناتھ آزاد جیسے لوگوں نے یہ جرأت پیدا کی اور اقبال پہ باضابطہ ہمارے یہاں بھی چرچا شروع ہوا۔ ماہرین اقبال پیدا ہوئے، بہترین ایک پر ایک لوگ۔ آج کے زمانے میں جو لوگ پروفیسر عبدالحق صاحب کو جانتے ہیں وہ تصور کر سکتے ہیں، اور بھی ایک پر ایک بڑے بڑے لوگ، ایک پوری لائبریری تیار ہے۔ کسی اور شاعر پہ اتنا لکھا گیا ہو، اتنا چرچا ہوا ہو، اس کے مختلف گوشوں کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہو تو بتائیے۔
اقبال بڑے شاعر ہیں. آپ کے پورے سرمایے میں کوئی دوسرا اگر مسجد قرطبہ ہے تو بتائیے، کوئی دوسری نظم ہے شکوہ تو بتائیے، ساقی نامہ ہے تو بتائیے. ذرا دیکھ لیجئے، آپ کو خود اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ اقبال کیا ہے. بانگ درا اور بال جبریل کے مقابلے کا کوئی مجموعہ کلام ہے تو بتائیے. اسرار خودی اور مجھے بے خودی جیسی کوئی چیز ہے، جاوید نامہ جیسی کوئی چیز ہے تو بتائیے. تو یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دراصل آپ کی اپنی محرومی ہے، اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں. خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ آپ، اور آپ کے بجھانے سے چراغ بجھنے والا نہیں ہے. اقبال عالمی شاعر ہے، پوری دنیا کا سرمایہ ہے، پوری دنیا کے لیے روشنی کا استعارہ ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگوں کو شعر و ادب سے تعلق ہے وہ اقبال کی عظمت کے قائل ہیں. وہ اقبال کا نام لیتے ہیں، اس کے اشعار کوٹ کرتے ہیں. مختلف زبانوں میں اقبال کی شاعری کے ترجمے ہوئے ہیں اور لوگ ان ترجموں سے اقبال کی عظمت کو پہچانتے ہیں. اور جو لوگ باضابطہ ڈائریکٹ اقبال کو پڑھنا جانتے ہیں ان کے یہاں تو اقبال کا جو تصور ہے وہ رائج ہے. مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو میں نے کہا اقبال نے کہا ہے. تقریر جب میری ختم ہوئی تو پروفیسر مجیب الرحمن صاحب نے مجھے سائیڈ میں بلایا اور کہا عزیزم، اور وہ میرے بڑے مربی تھے، بڑے مشفق. تو انہوں نے کہا کہ عزیزم اقبال نے کہا ہے، یہ نہیں کہتے. کبھی بھی کہنا ہو تو کہیں علامہ اقبال نے کہا ہے. بعد کے دور میں جب ہمیں مطالعہ کرنے کا موقع ملا، اقبال کو جاننے پہچاننے کا موقع ملا، تو سمجھ میں آیا کہ ہمارے بزرگ نے یہ بات کیوں کہی تھی. اقبال شاعر بھی بڑا ہے، فلسفی بھی بڑا ہے، اور امت کا بہت بڑا خیرخواہ بھی ہے، انسانیت کا بہت بڑا خیرخواہ بھی ہے. اس نے جس انداز میں چیزوں کو پیش کیا ہے، اردو شاعری کے اس پورے کینوس کو جتنا مضبوط اور وسیع کرنے کی اس نے کوشش کی ہے اور کامیاب کوشش کی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس کے جو افکار خودی کے ہیں، اس نے جس طرح انسانیت کو اس کی عظمتوں سے ہمکنار کیا ہے، یہ اسی کا حصہ ہے. کوئی دوسرا شاعر دور دور تک اقبال کے نزدیک آتا ہوا نظر نہیں آتا، نہ اپنے افکار کی بلندی میں اور نہ ہی ڈکشن اور اسلوب کی بلندی میں. اقبال کا جو اسلوب ہے اس کو ظاہر ہے کہ بہت اچھی طرح عربی آ رہی تھی. اقبال فارسی کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، عربی کے استاذ رہے ہیں وہ. تو انہوں نے انگریزی پہ ان کی بہت اچھی گرفت رہی ہے. جا کر کے 1905 میں جا کر کے انہوں نے باضابطہ وہاں پڑھائی کی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے، بیرسٹر رہے ہیں، تو پوری دنیا سے واقف ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے اپنے افکار و خیالات کو اعلیٰ ترین اسلوب میں پیش کیا ہے، شاعری کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، یہ اقبال کا کمال ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اقبال داغ کے شاگرد ہیں، داغ کہاں رہ جاتے ہیں، اقبال کہاں نکل جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. داغ کا اپنا ایک خاص ڈکشن ہے، داغ کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور خاص طور سے زبان و بیان کا جو کلاسیکل رچاؤ ہے اس کو برتنے میں اور اس کی حفاظت کرنے میں، اس کو پروان چڑھانے میں، آگے بڑھانے میں داغ کو درجہ استناد حاصل ہے، اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن داغ اپنے افکار کی عظمت میں وہاں نہیں پہنچتے جہاں اقبال ہیں. ہر چند کے اقبال داغ کے شاگرد ہیں. داغ سے اصلاح ضرور لی ہے اقبال نے، لیکن اقبال جب اپنی منزلیں طے کرتے ہیں تو بہت آگے نکل جاتے ہیں. اقبال کے افکار و تصورات کی دنیا بہت وسیع ہے، پوری دنیا سمٹ جاتی ہے اقبال کے افکار میں. اقبال کے بعض افکار سے ہمیں بھی اختلاف ہے، کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اقبال کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنا کہ وہ ہمارے نہیں ہیں، دراصل اپنی محرومی کا اعلان کرنا ہے. تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں انہیں اپنے آپ کو آئینے کے سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا نادانی کر رہے ہیں. اقبال کی شاعری پہ، اقبال کے افکار و خیالات پہ خود ایک لائبریری تیار ہے. اور یہ کہنے والی بات نہیں کہ اقبال کی عظمت، آپ کے نہ ماننے سے اقبال کی عظمت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. بہت سارے لوگ اس طرح کے آئے، چراغ پہ تھوکنے کی، چراغ کو بجھانے کی کوشش کی، سورج پہ تھوکنے کی کوشش کی، اور وہ معدوم ہو گئے. اس طرح کے لوگ معدوم ہی ہو جاتے ہیں. وقتی طور پہ تھوڑا بہت کوئی فائدہ ان کو کسی حصے سے مل جاتا ہو الگ بات ہے، لیکن یہ کوئی نشان چھوڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے. اقبال کے نشانات روشن ہیں، بہت ہی زبردست ہیں، مائل اسٹون ہیں، سنگ راہ ہیں. اقبال کے بغیر اردو شعر و ادب کا تصور ممکن نہیں، اردو فکر و نظر کا تصور ممکن نہیں، اردو کا تصور ممکن نہیں. اقبال استعارہ ہے عظمتوں کا، اردو شاعری کی بلندی کا، اردو فکر و نظر کی بلندی کا اقبال استعارہ ہیں. آپ اقبال سے اپنے آپ کو الگ کر کے دیکھتے ہیں، اس کا کلیئر مطلب ہے کہ آپ نے
اپنی محرومی کو آپ نے اپنی نادانی کو الفاظ دینے کی کوشش کی ہے اور کوئی دوسری وجہ سمجھ میں نہیں آتی. آپ کے بارے میں اور کوئی رائے قائم کرنا آسان نہیں ہے. اقبال کے بغیر جب ہم اردو کے بارے میں سوچتے ہیں تو اردو اس طرح سے مضبوط نظر نہیں آتی، اس طرح سے مالا مال نظر نہیں آتی، اس طرح سے بلند نظر نہیں آتی کسی کے پاس، کسی دوسرے شاعر کے یہاں. آپ دیکھ لیجئے، ہم میر غالب اقبال کی بات کرتے ہیں اور بھی دوسرے شعراء کی بات کرتے ہیں، داغ کا ذکر چھیڑتے ہیں لوگ، بہت سارے دوسرے شعراء کا ذکر چھیڑتے ہیں، لیکن کیا وہ آہنگ جو اقبال کی یہاں ہے، افکار کی وہ بلندی جو باضابطہ فکر و نظر ہے، ایک فلسفہ ہے زندگی کا، خودی کا، انسانیت کی عظمت کا، ایک مسلمان کی دوربینی کا، وہ کیا آپ کو کہیں اور وہ سارے افکار و تصورات کہیں اور نظر آتے ہیں اور اس خوبصورتی سے نظر آتے ہیں؟ شاعری کہیں پہ اقبال کی یہاں مجروح نہیں ہوتی، فن اور زیادہ بلند ہوتا ہے. تو افکار و خیالات کی بلندی کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں جو فن کی تازگی ہے وہ بھی اپنا جواب نہیں رکھتی. اور جو لوگ شعر و ادب کا ستھرا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ اقبال کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی چمن کا سب سے خوبصورت پھول ہو اور چمن میں رہنے والا کوئی کہے کہ یہ پھول ہمارا نہیں ہے، جیسے کوئی دن میں رہنے والا کہے کہ سورج ہمارا نہیں ہے، جیسے کوئی چاندنی رات میں رہنے والا کہے کہ چاند اس کا نہیں ہے. تو یہ اس کی اپنی محرومی ہے. اقبال پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. اقبال کی عظمتیں ثبت ہو چکی ہیں، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستان میری. اقبال کے چمن کے پتے پتے پہ اقبال کا نام باضابطہ ثبت ہے. اقبال کے بغیر نہ اردو شاعری کا تصور ممکن ہے، نہیں فکر و فلسفہ کی اس بلندی کا جس کو پیش بہرحال اقبال نے کیا ہے. اقبال اپنے پیش رووں کے ذریعے آئی ہوئی بلندی کو اور بلند کرتے ہیں، اردو شاعری کے جھنڈے کو اور زیادہ اوپر تک لے جاتے ہیں. اور یہ وہ مقام ہے جو اقبال کے سوا کسی اور کو اب تک حاصل نہیں ہو سکا ہے. ہم میر کی بھی عظمت کے قائل ہیں، غالب کی بھی عظمت کے قائل ہیں، خاص پس منظر میں ہم داغ کو بھی بڑا مانتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ اقبال بہرحال اقبال ہے اور اقبال کا اقبال بلندی ہے. کسی فرحت احساس کی وجہ سے اقبال پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ سورج پہ تھوکنے کی حماقت کرتے رہے ہیں اور سورج کا کچھ بگڑا نہیں ہے، اقبال کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اقبال ایک ایک فرد کی زبان پہ ہے. کہاں ہے اردو کی کوئی محفل سوچئے، اردو کا کوئی بھی جلسہ سوچئے، اردو کا کوئی بھی آپ پروگرام دیکھ لیجئے اور اقبال کے بغیر ہو رہا ہو، اس کی شاعری خود بخود آ جاتی ہے، امثال خود بخود آ جاتے ہیں. اقبال کو لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ زبان سے خود بخود ادا ہوتا ہے. شعر خود بخود انسان کی زبان سے ادا ہو جاتا ہے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اقبال کا حوالہ دے دیتے ہیں. یہ اقبال کی عظمت ہے. اقبال لوگوں کی دلوں پہ راج کر رہے ہیں، روحوں میں بسے ہوئے ہیں اور اس اقبال کو نکالا نہیں جا سکتا. انسانیت کی عظمت کا شاعر ہے وہ، پوری دنیا کی عظیم ترین ہستیوں میں سے ایک ہے. اس کے بغیر عالمی ادب کا تصور بھی اتنا آسان نہیں، اور اردو کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے. دیکھ لیجئے دوسری زبانوں میں بھی جو لوگ مختلف زبانوں کے ماہرین ہیں ان کو پتہ ہے کہ شکوہ کا کیا مقام ہے، ساقی نامہ کا کیا مقام ہے، مسجد قرطبہ کا کیا مقام ہے. تو یہ سب جو باتیں کہی جاتی ہیں یہ دراصل اپنے آپ کو نادان بنانے کی باتیں ہیں. اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ایکسپوز کر دیتا ہے انسان اس طرح کے جملوں سے، اس طرح کی بیان بازیوں سے، اور بتا دیتا ہے کہ جو ایک خول پڑا ہوا تھا، ایک نقاب جو پڑا ہوا تھا وہ الٹ گیا ہے اور آدمی کی اصل حقیقت کھل گئی ہے. اقبال تو اقبال ہی ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا. آپ اپنے بارے میں تصور کریں کہ آپ کہاں گرتے چلے جا رہے ہیں. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، تو اقبال تو آگاہ تھے اور انہوں نے دنیا کو آگاہ کر دیا. آپ کیا معلوم آپ کہاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی راہ پہ قائم رکھے اور زبان و ادب کے ستھرے ذوق سے ہمیں آشنا کرے، اور تمام جو ہمارے بڑے لوگ ہیں ان سے استفادہ کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.